الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بھائی محمد عمران قاسمی وعدہ کیا تھا کہ آج کا درس جو ہے وہ لائیو ہوگا، لیکن لائیو آنے کے لیے 50 سبسکرائبر کا ہونا ضروری ہے، جو کہ ہمارے مکمل نہیں ہے۔ اگر آپ احباب محنت کریں اور دوست احباب سے کہہ کر کل تک اگر ہمارے 50 سبسکرائبر ہو جائیں تو پھر کل انشاءاللہ ہم لائیو آئیں گے۔ اس کے لیے شرط ہوتی ہے لائیو آنے کے لیے، ویسے بندہ لائیو آ نہیں سکتا۔ تو چلیں، بہرحال مقصد تو درس دینا ہے، لائیو ہو تب، ویسے بھی ہو تب، آپ تک پہنچ رہا ہوگا۔ تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے کل ختم کیا تھا۔ ہم واقعات پڑھ رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جانثاریاں، فرما برداریاں، وفاداریاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو اسی ضمن میں ایک روایت ہے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے سر کے بال جو ہیں وہ بہت بڑے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا ذبابٌ ذبابٌ۔ ذباب کی معنی ہوتی ہیں کہ منحوس چیز یا کوئی بری چیز۔ قربان صحابہ آپ کی عظمت پر اشاروں پر مر مٹتے تھے، فوراً دوڑے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بال کٹوائے۔ دوسرے دن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں گئے تھے اور بال کہاں گئے؟ عرض کیا اللہ کے محبوب، آپ نے فرمایا تھا نا ذبابٌ ذبابٌ۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وائل تجھے تو نہیں کہا تھا، بہرحال تو نے ٹھیک کیا، بال کٹوا دیے، میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا۔ تو اب دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لے کر فرمایا بھی نہیں، کسی اور کو کہا۔ صحابی نے اشارہ سمجھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ مخاطب ہیں، کوئی بات بھی نہ کی، فوراً دوڑے دوڑے گئے اور اپنے بال کٹوا دیے۔ یہ ہوتی ہے وفاداری۔ اسی طرح دمشق میں حضرت سہیل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالی عنہ نامی ایک شخص رہا کرتے تھے۔ یہ بہت کم گو تھے، بہت تھوڑا بولتے تھے، بس اپنے کام کاج کے لیے نکلنا یا نمازوں کے لیے نکلنا اور اس کے بعد آ کر گھر میں بیٹھ جانا۔ اور ان کا گزر جو ہے وہ رستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوتا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں موجود ہوتے تھے، روزانہ ان کا وہاں سے گزر ہوتا تھا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک دن فرمانے لگے بھائی جب بھی یہاں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ سنا دیا کرو، ہمارا فائدہ ہو جائے گا، تمہارا نقصان کوئی نہیں ہونا۔ تو یہ جب بھی وہاں سے گزرتے تو کچھ نہ کچھ سنا دیتے۔ ایک مرتبہ جب ان کا گزر حسب عادت وہاں سے ہوا اور حضرت نے کہا کہ کوئی سنا دیں، تو انہوں نے سنایا۔ انہوں نے کیا سنایا؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خریم اسدی ایک بندہ تھا، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خریم اسدی بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اگر اس میں 2 کام نہ ہوتے تو بہت اچھا ہے۔ کون سے 2 کام؟ فرمایا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بال بہت اس کے بڑے ہوئے ہیں اور دوسرا شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ کاش اگر یہ 2 کام نہ کرتا نا، بال بھی اپنے کٹوا دیتا اور شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر رکھتا تو بڑا اچھا تھا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ میں آئندہ کبھی بھی اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں کروں گا اور کبھی بھی اپنے بالوں کو بڑھنے نہیں دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بات فرمائی تھی کہ ابو درداء یہ 2 کام اگر نہ ہوتے تو ان نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ کے محبوب کبھی میں اپنی شلوار کو نیچے نہیں جانے دوں گا اور کبھی میں بال بڑھنے نہیں دوں گا۔ یہ شلوار سے بات یاد آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شلوار، اپنی لنگی، اپنی دھوتی بہت بڑی ڈالا کرتے تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ
شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، وہ ٹخنوں کا جیسا وہ شلوار کے نیچے ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس وقت سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شلوار، اپنی لنگی اوپر کرنا شروع کر دی۔ تو ایک مرتبہ ایک برادری کی میٹنگ تھی، تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی برادری کی میٹنگ ہے تو ایسا کریں کہ آج شلوار تھوڑا نیچے کر لیں، برادری میں بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں تو وہ کیا کہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی جواب فرمانے لگے، میں یہ پوری برادری، یہ میں دنیا داری پوری کی پوری چھوڑ سکتا ہوں، واللہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہر چیز جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں، اپنے آقا کی، اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ اپنا لیتے ہیں، اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو صحابہ تھے۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ پر کفار کی طرف سے قاصد بن کر تشریف لائے تھے، تو انہوں نے جب یہ گئے نا واپس، تو انہیں واپس جا کر کیا حال بتایا مسلمانوں کا۔ اس وقت یہ مسلمان نہیں تھے، عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قاصد بن کر آئے تھے۔ تو جب واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے فارس، روم اور حبشہ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں ان کے پاس قاصد بن کر گیا ہوں، لیکن واللہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے دوستوں کو میں نے دیکھا، میں نے کسی بادشاہ کے لوگوں کو ایسے تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ محمد کے جو دوست ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو وفادار ہیں، وہ اتنے وفادار ہیں، میں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب مبارک وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھ آگے کیے ہوتے ہیں کہ کب پیارے آقا کا لعاب ہمیں ملے، ہم اس کو اپنے جسموں پر مل لیں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، جب وہ کوئی حکم کرتے ہیں ان کی تعمیل میں دوڑے ہوئے ہوتے ہیں تمام لوگ، اور ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کبھی ہمیں وہ جنگ و جدال کا وہ ہمیں کہیں، کوئی بھی ہمیں وہ حکم دیں تو ہم انہیں پورا کریں۔ تو یہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس وقت جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ انہوں نے جا کر کفار کو بتایا کہ جس طرح میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم کے صحابہ کو دیکھا، میں نے کسی کے وفاداروں کو آج تک ایسا نہیں دیکھا۔ وہ واقعتاً وفادار تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عقیدت، الفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔